السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 92 سے لے کے 95 تک کی آیات کو انالائز کرتے ہیں، ان کی ترکیب کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 92، رول نمبر 1، سسٹر کرن آپ سٹارٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو استنافیہ، ٹھیک جی لام جو ہے وہ لام تاکید، قد حرف تاکید تحقیق، ٹھیک جاء فعل ماضی واحد مذکر غائب، اور اس میں جو ہے روٹ لیٹرز ہیں باب داد سے ہے، روٹ لیٹر جیم یا حمزہ، گڈ جاء یجیء، اور ٹھیک کم جو ہے یہ جو ہے ضمیر جو ہے منفصل کہتے ہیں منفصل، اور یہ جو ہے مفعول بہ بن رہی ہے، ہاں، کہتے ہیں یہ منصوب، منفصل نہیں کہیں، یہ منصوب اٹیچ ضمیر ہے، جی جی متصل ہے۔ صحیح ہے، منصوب جی ضمیر منصوب جو ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اور موسیٰ جو ہے وہ فائل اسم ٹھیک جو ہے یہ زیر مکسور ہے اور مبنی اسم ہے، اس کے زیر اعراب پھر یہی چینج ہوئے، فائل ہو گیا۔ اور ٹھیک بیناتی با حرف جر، بیناتی جو ہے وہ اسم جمع، اور یہ جو ہے آ رہا ہے کہتے ہیں مجرور ہے، اور مرکب ٹھیک جاری بن کے پھر یہ جو ہے وہ متعلق فعل ہو جائے گا جا، کون سا جملہ بنائیں پہ؟ بھی جملہ یہ جو نا وہ فعل اپنے فائل اور کہتے ہیں مفعول، اور پھر کہتے ہیں متعلق فعل سے مل کے جملہ فعلیہ پرفیکٹ ٹرانسلیشن۔ جی۔ اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر، ٹھیک، اس طرح بھی آپ کر سکتی ہیں، اور جب با حرف جر آ جائے نا تو آئی کی جگہ لائی بھی کہہ سکتے ہیں، جی لایا کہہ جائے تو وہ زیادہ بہتر جی ہے با حرف جر کی وجہ سے۔ کہ جا بالکل آتا یاتی، یہ بھی باب داد سے ہے، اور ذہب جی یذہبو، یہ تین باب ایسے ہیں جن کے بعد اگر با حرف جر آ جائے تو آنے کی جی بجائے لانے کا ترجمہ کیا جائے۔ اگر آنے کا کریں گے پھر آپ یہ کہیں گے کہ موسیٰ آئے تمہارے پاس لے کر روشن آئے، دلیلوں جی کے ساتھ صحیح یا لے کر، جی تو اس طرح کر کے، یا جی پھر موسیٰ لائے، اس طرح بھی ٹھیک ہے کہ یقیناً لایا تمہارے پاس، کون لایا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ کیا علیہ لائے؟ جی روشن کھلی دلیل، نشانیاں، جی روشن کھلی دلیل، واضح نشانیاں، کھلی یا روشن، کچھ بھی آپ جی اس طرح سے الفاظ کر سکتی ہیں۔ گڈ، اگلا جی۔ حصہ جی۔ ثم جو ہے وہ حرف عطف، اتخذتم سوری اتخذتم، جی یہ جو ہے فعل ماضی جمع مذکر حاضر، اور جو ہے اس میں جو فاعل جو ہے وہ ہے انتم، اور مادہ جو اس میں اندر ہے حمزہ خا زال، اور یہ باب افتعال سے ہے، اور استاذہ یہاں پھر وہ قاعدہ خلاف قاعدہ آپ نے بتایا تھا کہ لگا بتائیں ہوا ہے جو، مجھے، جی جی تو یہ یہ جو نا حمزہ کہاں گیا یہ یہ بتائیں۔ جی حمزہ جو ہے نا یہ جو باب افتعال کا جو ہے نا خلاف قاعدہ ایک ہے یہاں کی، یہ چینج ہو جاتا ہے حمزہ جو نا وہ مرج ہو جاتا ہے، یعنی کہ یہاں باب افتعال کی تا میں، یعنی دو تا بنا کے بالکل، اس کو یہ جو ہے نا جو وہ باب افتعال میں یہ ہے کہ جب فا کلمہ یعنی پہلا روٹ لیٹر جو ہے، فرسٹ روٹ لیٹر جی حمزہ ہو، اس کو تا میں بدل دیں گے، تو یہ حمزہ جی جو ہے تا اس کی جگہ تا آ جاتی ہے، پھر ایک یہ تا اور ایک باب افتعال کی تا، کیوں اس فا کلمہ جی کے اوپر تا آ گئی ہے، حمزہ کی جگہ جی تا، فا بھی تا جی ہو گئی اور باب افتعال کی اپنی تا بھی ہو گئی، دو تا ہونے کی وجہ سے پھر ان کو مرج کر کے اس وجہ سے یہاں پہ یہ شدہ آئی ہے۔ تو یہ میں جی آلریڈی اس بار میں نے اس کو سلائڈ نہیں بنائی کیونکہ یہ پہلے بھی کافی بار آیا نا، تو ماشاءاللہ آپ جی لوگوں کو پتا بالکل ہے آلریڈی کہ یہ تا کے اوپر تشدید کیوں آئی ہے، کیونکہ یہ حمزہ جو ہے یہ تا میں بدل جاتی ہے، پھر دو تا ہونے کی جی وجہ سے مرج ہو جاتی ہے، تو اس لیے کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کو آلریڈی کافی حد تک یہ یاد ہو چکا ہے۔ آگے جی العجلہ، الاجلا جو ہے مفعول بھی، جی جی بالکل جی من جو ہو گیا پھر وہ حرف جر ہو گیا، ٹھیک، جی بعد ہی جو ہے وہ بعد اسم ظرف، اور ہا ضمیر جو مضاف بن رہا ہے، یعنی کہ اسم ظرف، ہا ضمیر جو ہے مضاف الیہ،
مرکب اضافی ہو کر بھی جو ہے یہ مجرور اسم من حرف جر کے لیے، پھر مرکب یعنی جاری جو بن کے یہ جو ہے متعلق فعل اتخذتم کے لیے۔ اچھا یہاں پہ نا یہ ضمیر متصل لکھا ہوا آ گیا ہے، یہ میں ایڈٹ ابھی میں نے کیا ہے اس کو، لیکن یہ بھی ختم نہیں ہوا، یہ صرف مفعول ٹھیک ہے، یہ ضمیر جو میں نے کاپی پیسٹ کیا تھا تو یہ اسی طرح آ گیا تو ابھی اس میں چینج نہیں ہوا ابھی تک جی متعلق فعل، تو یہ اب کون سا جملہ جی بنا؟ پھر جملہ فعلیہ بن گیا، فعل اپنے فاعل مفعول اور پھر متعلق فعل سے مل کے جملہ فعلیہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی پھر جی میں ایک منٹ میں اس کو نا وہاں سے ڈیلیٹ نہیں ہوا، یہاں سے ٹرائی کرتی ہوں تاکہ ٹھیک جی اب یہ کون سا جملہ بنا تھا؟ جملہ فعلیہ، ہاں اور یہ پچھلے جملے پہ عطف ہو جائے گا۔ جی عطف ہو اور گیا جی۔ تو ٹرانسلیشن یہ پھر جی جی پھر تم نے بنا لیا کہتے ہیں بچڑے کو، آگے وہ بریکٹ میں جو معبود کا معبود، بنایا تھا، ہاں جی بالکل۔ جی۔ اس کے بعد کس کے بعد؟ اس کے بعد جہاں حضرت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، جی نشانیاں لے جانے کے اتخذتم، بعد، جی جی بالکل، ہاں جب موسیٰ علیہ انہوں نے السلام بنا لے بھی لیا، آئے، ان کے پاس واضح نشانیاں لے آئے، جی تو یعنی موسیٰ کے لانے کے بعد جو لائے تھے بھی پیچھے ذکر ہوا، جی تو اس کے بعد اس کے باوجود جو ہے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا دیا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ دوبارہ ریپیٹ ہو گیا۔ جی اگلا حصہ کریں کمپلیٹ۔ جی واو عطف بنائیں گے یا حالیہ بنائیں گے؟ حالیہ کر لیں۔ جی واو حالیہ، ہوں انتم جو ہے وہ کہتے ہیں ضمیر مرفوع، اسم کہتے ہیں جمع سالم، جی اسم جمع سالم، سوری انتم یہ جو ہے جی 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 کون سی ضمیر ہے، جی منفصل یا متصل؟ جی یہ جو ہے منفصل ہے، جی مرفوع منفصل ہے، انتم، جی جی، اور اور یہ یہ جو مرفوع ہے ہوتی ہے ہمیشہ مبتدا مبتدا بن بن گیا، کر۔ جی مبتدا۔ ہوں ظالمون جو ہے یہ جو ہے اسم زائد کہتے ہیں فاعل جمع سالم کا ہے اور مرفوع ہے، تو یہ خبر بن رہی ہے۔ ہاں یہ کون سا کوئی خاص اسم ہے ظالمون؟ یہ جو ہے نا جمع سالم مرفوع، جمع اسم سالم ہے، فاعل کے مرفوع ہے، ہاں جی اسم فاعل اسم کے نا، الفاعل ہے، بالکل جی ٹھیک۔ اسم الفاعل ہے ظالمین، اس کے روٹ لیٹرز ہو گئے، اور جمع جی سالم ہے اس وقت مرفوع حالت میں، ظالمین ابھی اسی آج کے ہی سیشن میں ظالمین ابھی آئے گا، تو وہ بھی اسم جی الفاعل ہوگا لیکن یا وہ منصوب یا مجرور ہوگا، تو جی یہ یہ مرفوع خبر ہے، بن اونا کے بعد ہے، رہی ہے۔ تو یہ خبر بن رہا ہے کیونکہ خبر مرفوع ہوتی ہے، تو یہ اینڈ پہ کون سا جملہ بنا؟ جملہ اسمیہ، حال، ٹھیک ہو گیا۔ ٹرانسلیشن جی اور یعنی حالانکہ تم ظالم تھے، ویری حالانکہ تم گڈ، سب ظالم تھے، بالکل ٹھیک۔ یعنی کہ جب تم لوگ بچڑے کو پوج رہے تھے تو تم لوگوں کا حال یہ تھا کہ تم ظلم کر رہے تھے، مطلب ظالم تھے تم لوگ خود۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی جزاک اللہ خیر سسٹر کرن، ماشاء اللہ بہترین کیا آپ نے، بہت شکریہ۔ آگے جزاک اللہ رول خیر۔ نمبر 2 3 4 ان میں سے جو بھی ہے آ جائیں۔ باجی میں ہوں 4 نمبر۔ سسٹر زرین چلے اسٹارٹ کریں انشاءاللہ تعالی۔ واو عطف ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واو عطف ہے اور اذا عطف ظرف کر ہے، لیں یا ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے، پہلے وہ بچڑے والی بات تھی، اب استناف ایک نیا ٹاپک ہے تو ہاں استناف کر لیتے استناف، ہیں۔ اور اذا ظرف ہے، اور اس کے آگے یہ اذکر فاعل معذوف ہے، ہاں ایک فعل محذوف کہیں گے کہ اس سے فعل پہلے، معذوف اس سے پہلے جو ہوگا نا وہ ہوگا۔ سے پہلے، ہاں۔ پھر اخذنا ماضی ہے اور نانو کی ضمیر فاعل ہے اس میں، ٹھیک، پھر میسا کا مفعول ہے، اس میں اور پہلے یہ روٹ لیٹرز اور بتا دیں۔ ہاں، حمزہ خاصہ
सलासी मुजर्रद से ही है। सलासी मुजर्रद में कौन सा बाब है? अखज़ा या खुजू, क्या लगता है? बाबे फा से, फा या तो इसका अखज़ा या खुजू, खूब खूब, हाँ, नून से, बाबे नून से, बाब नून नस से। गुड हो गया। और नाहनु आप ऑलरेडी बता चुकी हैं, क्योंकि ये जो ना की ज़मीर साथ लगी हुई है ये फाइल है। फाइल। आगे हाँ, मीसाक़कुम, मीसाक़कुम ये मुरक्कब इजाफी बन के इसका मफूल बना है। वेरी गुड। फिर आगे वाव अतफ है। ठीक हो गया। फिर रफा आना ये फेल है, इसका रूट वर्ड है राफा आइन। हम्म, ये भी बाबे नून से है। नहीं, रफा यरफाउ, यरफा, यार, यरफाउ, अच्छा ये फिर फतह वाफा से है। ये, जी, फतह से, हाँ। फतहा से। और और नून इसके की अंदर जमीन फतहा ये फाइल है। फाइल है, फाइल है। फौका हम ये मुरक्कब इजाफी बन के इसका मफूल बना। हम्म, और ये मफूल और फी ही कहलाएगा, क्योंकि ये ज़र्फ बन रहा है ना, हाँ, फौका ऊपर, ज़र्फ में से तो मफूल तो फी है ये। फिर अतूरा। अतूरा ये फाइल, ये भी मफूल है, मफूल भी ही है ये। वेरी गुड, ठीक हो गया। जो अब ये पहला वाला जुमला कौन सा बना? अखज़ना मीसाक़कुम। ये जुमले फेलिया बन के ये शर्तिया बना। हाँ, शर्तिया शर्तिया भी जुमला। नहीं बनाएंगे, इसको पहले बनाएंगे मातूफ अलई, और अगला वाला जुमला फेलिया होके मातूफ। मातू, अब ये मातू। पूरा मुरक्कब अतफी जो है, इस चूंकि ज़र्फ था मुदाफ बनेगा, तो उसके लिए क्या बनेगा? ये मुजाफ इलैहि बनेगा और ये जर की हालत में। हाँ, ये पूरा मजरूर है इस वक्त, क्योंकि मुदाफ इलैहि बन रहा है। और मुदाफ इलैहि मेल करना, अब आपने जो एक वो फेल महजूफ कहा था शुरू में, उसके लिए क्या बनेगा? उसका फाइल मफूल बनेगा। मफऊल बनेगा, बिल्कुल। मुतालिक बना दें बेशक, क्योंकि ज़र्फ है, ज़र्फ से बनने वाला जो मुरक्कब ज़ाफी होता है वो मुतालिक हाँ, भी बन सकता है, या मुतालिक उसको बनेगा। मफऊल बना दें, दोनों तरह से ठीक है। उस्कुरू के तुम सब याद करो, क्या याद करो, तो वो फिर जो होगा वो मफऊल बन जाएगा या मुतालिक बन जाएगा। जी, ट्रांसलेशन करें। और और जब हमने, याद करो मैंने इसलिए ब्रैकेट में लिखा, क्योंकि ये वही उस्कुरू करने के लिए है, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया। और जब जब हमने, हमने तुमसे वादा किया, वादा लिया, वादा इसको लिया। वादा ना कहें, मीसाक जो है ना एक अलग चीज है। मीसाक होता है बहुत पुख्ता, या तो आप साथ हाँ, में लगाए तो हाँ, वादा, या फिर अहद पुख्ता कहें। है, हाँ, पुख्ता है। और हमने बुलंद किया तुम्हारे पर तूर। ठीक हो गया, कोहे तूर को, यानी पहाड़ को। ठीक हो गया, नेक्स्ट पार्ट करें। ये खुजू, ये अमर है, फेले अमर ने माजी, क्या अमर है? नहीं नहीं नहीं, अमर है, अमर है। ये ना, खुजू अमर है। फिर खजू, माँ, खजू होता तो फिर फेल माजी था, खजू, ये खुजू है। ठीक है, ये रूट अमर है। लेटर्स फिर वही हैं माँ, जो आखज ना में थे, वहां पे बाब नून था, यहाँ पे वहां पे बाब इफाल था, आखज ना, और यहाँ पे ये बाब नून है। और ये माँ इसका मफूल अच्छा, बनेगा। मैंने पीछे वाले में नून लिखा हुआ है, अखज ना, वो बाब इफआल था। हाँ, ये बाबी फाल है। ठीक है, और ये ये बाब बाब नून है। नून। अखज ना में जो क्या था, कि वो बाब अखज या खुजू, ये जो था, नहीं बाब नून ही है, मुझे भी कंफ्यूज हो गई हूँ मैं। बाब नून ही था, क्योंकि वो हमजा तो रूट लेटर है ना, ठीक है। अखज ना, तो बाब नून था पीछे में भी, और ये था, ये यहाँ पे ये इसका अमर है, अमर ठीक है। है, अखज़ा का अमर है। यहाँ पे ठीक ये है। हमजा माँ वो की, निकल जाता है जब हाँ, अमर अमर, बनता है। हाँ। फिर माँ इसका मफूल, मफूल बनाएंगे इसको। और इसके अंदर फाइल क्या होगा खुजू में? अंतुम की ज़मीर है इसमें फाइल। अंतुम की ज़मीर है, बिल्कुल ठीक। आगे माँ, फिर माँ मफूल बनेगा इसका। इससे मफूल मौसूल, बन के मौसूल, मौसूल। पहले इससे मौसूल बनाएंगे, ठीक हो गया। हाँ। फिर आगे, आतैना, ये बाबे इफाल से। हाँ, ये बाब इफ्तिआल से है। कौन सा फेल है? माजी, मुदारे, अमर? माजी है ये। माजी है। और इसमें और नानू की ज़मीर फाइल है और कुम रूट मफूल है। लेटर्स बता दे, रूट लेटर्स। आतैना, हमजा ता या, बाब इफाल, तो कैसे पता चला कि बा- बाब इफाल है? हमजा से स्टार्ट हुआ ना ये।
حمزہ کے اوپر مد آ رہی ہے نا، اس کا مطلب اس کے اندر دو حمزہ ہیں، ایک حمزہ روٹ لیٹر کا اور ایک باب افعال کا. ٹھیک ہو گیا. اور آگے نحنو کا آپ آلریڈی بتا چکی ہیں کہ نحنو فاعل ہے. یہ کم کیا ہے ساتھ میں؟ کم مفعول ہے اس کا. بالکل ٹھیک. آگے یہ اتنا حصہ کیا بنا؟ بنا اتنا حصہ بتائیں کون سا جملہ بنا؟ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملے فعلیہ بنا. جملہ فعلیہ، بالکل. اور پھر اس جملہ فعلیہ کو ہم اس موصول کے لیے کیا بنائیں گے؟ یہ صلہ بنے گا، اس کا صلہ بن جائے گا. صلہ بن کے مفعول بنے گا نا. جی جی، اب مفعول بنے گا. آگے بقوتن. بقوتن اس کا متعلق فعل بنے گا، آتینا کا. ہاں، ویسے عموماً کیا ہوتا ہے نا کہ جب جار مجرور ہے تو اس کے پیچھے جو بھی فعل ہو اس کا اس کے ساتھ لنک ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھی ایسا نہیں بھی ہوتا. زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی نہیں ہوتا. یہ جو بقوتن ہے، یہ جار مجرور آتینا کا متعلق نہیں بلکہ خضوع کا متعلق ہے. کیونکہ اگر آپ ٹرانسلیشن بھی کریں نا تو پہلے دیکھیں کہ خضوع تم سب پکڑو قوت کے ساتھ، ایک سینس بن رہی ہے. لیکن اگر ہم کہیں ہم نے دی تمہیں قوت کے ساتھ، تو وہ کوئی بات سمجھ نہیں بن رہی تھی، اتنی سیٹ نہیں بیٹھ رہی جتنی خضوع کے ساتھ ہو رہی ہے. تو اس طرح آپ ٹرانسلیشن کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو کس کا متعلق بنائیں. اگر دو فعل ہیں، زیادہ تر وہی ہوتا ہے جو بالکل اس کے پہلے اس کے ساتھ ہی جو فعل آتا ہے زیادہ تر اسی کا متعلق ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا. تو وہاں پہ آپ کو پھر ٹرانسلیشن خود کر کے دیکھنا ہوگا دونوں میں سے کس کے ساتھ یہ سوٹ کر رہا ہے. تو یہ اب جار مجرور ہو کے متعلق ہو جائے گا متعلق فعل خضوع کے. ٹھیک ہے. آگے واو کیا ہے؟ واو عطف. پہلے اچھا اتنے سے وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں کہ اب خضوع فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ جملے فعلیہ ہو. فعلیہ. ہاں، معطوف علیہ بھی ہو جائے گا. آگے واو عطف، تو اسمعوا پہ آ جائے. یہ سمیع، باب سمیع سے سین میم عین. کون سا فعل ہے؟ سمیع سے. جی جی، فعل کون سا ہے؟ ماضی، مضارع، امر؟ ماضی ہے یہ. پھر غور کریں، شروع میں حمزۃ الوصل آ رہا ہاں تو یہ امر ہے. جی بالکل. اگر یہ سمعوا ہوتا نا، سمعوا، ہاں. میم کے نیچے زیر، سمعوا، تو پھر یہ ماضی تھا. اسمعوا ہونے کی وجہ سے یہ فعل امر ہو گیا. اور آگے روٹ لیٹر صاحب بتا چکی ہیں. باب جو ہے آلریڈی یہ سین باب ہی ہے. اور اس کے اندر فاعل، فاعل ہم کی ضمیر ہے اس کے اندر. یہ فعل امر ہے. انتم، سوری، انتم کی ضمیر ہے. گڈ، انتم. کیونکہ دیکھیں یہ فعل امر اس فعل امر کے اوپر عطف ہو رہا ہے، خضوع کے اوپر. تم سب پکڑو اور تم سب سنو. ٹھیک ہے. تو یہ پورا پھر جملہ فعلیہ ہو کے معطوف ہو گیا. اب یہ پورا کا پورا جو ہے نا یہ مفعول بن جائے گا. ایک یہاں پر ایک فعل ہے شروع میں، قلنا، ہم نے کہا کہ تم سب پکڑو اور تم سب سنو. ٹھیک ہے. تو اس کا یہ مفعول کہا جاتا ہے. قلنا ایک فعل محذوف ہے، اس کا مفعول ہے. تو اب آپ ٹرانسلیشن کریں. کہ تم سب پکڑو جو ہم ہم نے عطا کیا تم کو قوت کے ساتھ، اور بالکل. تم سب سنو. بالکل ٹھیک. ہم نے کہا، میں نے بریکٹ، جو چیز میں بریکٹ میں لکھتی ہوں نا، اٹ مینس کہ وہ ہم خود سمجھ رہے ہیں، وہ چیز عربی میں موجود نہیں ہے، ہم اس کو خود سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کہ کل نہ، کہ یہاں پہ مانا جاتا ہے کہ یہاں پہ کل نہ ایک فعل محذوف ہے. ہم نے کہا کہ تم سب پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا اور تم سب سنو. ٹھیک ہو گیا. تو یہ وہی تورات کی بات ہو رہی ہے جو ان کو جو کتاب بھی انہیں دی گئی تھی. یہ اگلا حصہ چھوٹا سا، اس کو بھی کمپلیٹ کر دیں، پھر نیکسٹ انشاءاللہ اگلی کوئی سسٹر کریں گی. قالو سے سٹارٹ کریں. قالو اس میں کاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور باب نون سے ہے، اور یہ فعل ماضی ہے. ہاں، یہ ماضی مضارع امر پہلے طے کریں. یہ ٹھیک ہو گیا. ماضی ہے. باب نون ہو گیا. اور اس کے بعد فاعل کیا؟ ہے فاعل کیا ہے اس کے اندر؟ ہم کی ضمیر. گڈ ہو گیا. آگے سمعنا. سمعنا یہ باب ماضی ہے اور نانو کی ضمیر فاعل ہے، اور سین میم عین اس کا روٹ ورڈ ہے، اور باب سین سے یہی ہے. ہاں ٹھیک. اور واوطف ہو گیا. تو واسینا یہ بھی فعل ماضی ہے اور نانو کی ضمیر فاعل ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے عین سواد واو ہے نا، یا ہوگا. یا عین سواد یا. اور باب دود سے ہے.
اور نحن فاعل ہو گیا. اب اس میں بھی دو آگے پیچھے فعل ہے. پہلے والا کون سا فعل ہے اور جملہ ہے؟ یہ جملے فعلیہ ہے. ہاں جملہ فعلیہ ہو کے یہ معطوف علیہ. معطوف دوسرا علیہ. والا بھی جملہ فعلیہ ہو کر معطوف. اب یہ پورا کا پورا کیا بنے گا؟ یہ پورا مرکب عطفی جو ہے قالو فعل کے لیے اس کے لیے مقولہ بنے گا. یہ رفع کی یہ نصب کی حالت ہوگی اس کی. یہ محلن منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے اور اینڈ پہ پورا جملہ فعلیہ ہو گیا. اب اس کا ٹرانسلیشن کریں. اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. ہم نے نافرمانی کی کہ جب انہیں کہا گیا کہ تم اس چیز کو مضبوطی سے پکڑو اور اس کو سنو تو آگے سے انہوں نے کیا کہا جی کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. استغفر اللہ. تو جہاں تک ہو گیا الحمدللہ جزاک اللہ خیر سسٹر زرین ماشاء اللہ آپ نے بہت بہترین کیا. جزاک اللہ. آگے رول نمبر 5 سے سسٹر نسرین، سسٹر کنول، دانشتہ تمرے پہ گئی ہوئی ہیں یا سارا خان، ان میں سے جو اویلیبل آ جائے. جی اس میں جی کمل. میم اگر کنول 5 اور سارا جی جو بس رول اگر نمبر 5 ایک میں رول نمبر 5 ہے نسرین، سسٹر نسرین. 6 کنول. جی میں اس میں ہوں. ٹھیک ہے کنول آپ کریں پھر سارا خان انشاءاللہ آپ نیکسٹ آپ ہوں گی. جی کنول آپ نے اب نیکسٹ کرنا ہے یہاں سے. جی مس واو حرف عطف. ٹھیک ہو گیا. اشربو جو اشربو فعل جی اشربو فعل ماضی مجہول ہے یہ اور مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس کا اشربا یشربو اشرابن یہ اس روٹ لیٹر ماضی سے باب. جی مضارع اور پھر اس کا اشرابن اس کا مصدر ہے اور شین رابا یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہو گیا. اور نائب فائل. دوبارہ کہیے گا مس. نائب فائل مجہول ہے نا تو اس کا نائب فائل ڈھونڈنا ہوگا. اس کا نائب فائل جو ہے ہم جو ہے وہی اس کا جو ہے نائب فائل ہوتا ہے. جو اس کا مفعول ہوتا ہے نا مجہول کا نائب فائل وہی ہوتا ہے. ہاں جی. اور یہاں پہ اس صیغے سے ہمیں اس واو کے صیغے سے پتہ چلا کہ یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. جی ٹھیک. جی آگے فی قلوبہم. جی فی جو ہے حرف جر ہے. قلوبہم جار وہ ہے مرکب اضافی ہے لیکن وہ فی حرف جر کی وجہ سے پھر اس کا مجرور بن رہا ہے. پرفیکٹ. اور جار مجرور مل کے جی جار مجرور مل کر مرکب جاری بن رہا ہے. ٹھیک. تو مرکب جاری کو کیا بنائیں گے آپ؟ اشربو کے لیے یا پھر اشربو کے لیے بنے گا یا پھر العجلہ کے لیے کچھ بنے گا. تو اشربو کے لیے بنا لیں وہ زیادہ بہتر ہے. عموماً جار مجرور کیا بنتا ہے؟ مرکب جاری کیا بنتا ہے فعل میں؟ متعلق خبر. نہیں خبر تو متعلق یہاں فعل ہوگی بنتا ہے. نہیں. ویری گڈ. متعلق اگر فعل خبر ہوگی نا تو پھر ہم کہیں گے متعلق خبر. یہاں خبر نہیں فعل ہے تو پھر متعلق فعل. تو اس کے بارے میں دو رائے ہیں. کچھ کی ترکیب کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ متعلق فعل ہے اور کچھ کہتے ہیں یہ حال بیان ہو رہا ہے العجلہ کیونکہ یہ معرفہ ہے تو اس کا حال بھی معرفہ کے بعد جب مرکب جاری آگے پیچھے آ جائے تو وہ عموماً اس کا حال بھی بن سکتا ہے. تو دونوں طرح سے ٹھیک ہے. تو دونوں اس لیے میں نے لکھ دیا کہ دونوں میں سے آپ جو بھی ترکیب میں لے کر آنا چاہیں. تو آگے العجلہ منصوب کیوں ہے؟ مفعول جو ہے وہ پھر ویری منصوب ہوتا ہے نا. کیونکہ یہ مقبول بن رہا ہے. ہاں. بکفرہم. جی یہ با حرف جر ہے اور کفرہم مرکب اضافی ہے اور اب یہ با حرف جر کی وجہ سے جار مجرور. ویری گڈ. اب اس جار مجرور کو کیا بنائیں گی؟ مچھلی کی محبت ڈال دی گئی کفر کی وجہ سے. یہ بھی نہیں پھر یہ جو با حرف دو جر ہے نا سببیہ بھی ہے. ٹھیک ہے. با حرف جر سببیہ ساتھ لکھ لیجیے گا. تو یہ بھی وہی چیز بنے گی جو پہلے بنی تھی کہ اس کو بھی یا تو متعلق فعل بنا دیں یا پھر اس کو جی بھی حال بنا دیں العجلہ کا. العجلہ کا. اچھا ٹھیک حال ہے. بیفور اور آفٹر دونوں ہم اس کا حال بنا سکتے ہیں. فی قلوبہم ہاں بھی جی کفرہم. بالکل. کہ اگر اجل بتائے گی نا کہ بچڑے کو ان کی رگوں میں بسا دیا گیا پلا دیا گیا. پلانے کا مطلب یہ نہیں فزیکلی پلائی کوئی چیز کوئی ڈرنک ہے جیسے. نہیں اس کا جی جی مطلب یہ نہیں ہے. اس کا کچھ چیز محاورتن بھی ہوتی ہے.
وہ ان کے دل و دماغ میں بسا ہوا تھا، جیسے بسا ہوا تھا، تو اس لیے اشربو بعض وقت ایسے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ ان کے خون میں وہ ایسے دوڑ رہا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دوڑا ہوگا، اس کا مطلب کہ رچ بس گیا تھا ان کے اندر. جیسے ہمارے باڈی پارٹس ہمارے اندر سچویٹڈ ہے، برین ہے، اس طرح سے بچنے کی محبت ان کے اندر شروع سے ہی پیدا ہوئی تھی. جی جی بالکل. تو یہاں پہ پھر اب اگر اس کو آپ الجلا کا حال بناتی ہیں نا، تو وہ الجلا کا یہ حال ہوگا کہ وہ ایسا بچڑا تھا جو ان کے دلوں میں تھا، اور وہ ان کے کفر کی سبب سے تھا. یعنی وہ ایسا بچڑا تھا جو ان کے کفر کی وجہ سے تھا. تو یا تو آپ حال بنا لیں یا پھر اس کو اشربو کا متعلق بنا دیں، دونوں طرح سے ٹھیک ہے. تو بہرحال اشربو فعل اپنے نائب فاعل متعلق مفعول دو متعلق کر لیں، دو متعلق اور مفعول سے مل کے کون سے جملہ بنائیں پہ؟ جی جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. آپ ٹرانسلیشن کریں. وا اور اشربو، انہوں نے، وہ پیے گئے. انہیں ویسے اس کا لفظی ترجمہ کریں نا تو یہ ہوگا انہیں پلا دیا گیا. تو پلانا کا مقصد ٹھیک نہیں رہتا، مطلب انہیں رچا دیا گیا، ان میں رچا دیا گیا. ہاں صحیح. بسا دیا گیا. اس طرح سے دیا گیا. کہاں جی. بسایا گیا؟ ان کے دلوں میں. کس کو؟ بچڑا اس کو یا بچڑا، وہ جو ہے ان کے انکار کی وجہ سے، بے کفرہم، ان کے انکار کی وجہ سے. یعنی ان کا اس کا جو سبب تھا نا، با جو آ رہا ہے، آپ نے بتایا کہ جی سبب جی یہ تھا کہ وہ کفر کرتے تھے، حق کا انکار کرتے تھے. بالکل. ان کے کفر کے سبب جو بچھڑا تھا وہ ان کے دلوں میں بسا دیا گیا، ان کو رچا دیا گیا ان کے دلوں میں. ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. اب اگلا حصہ کریں. جی سسٹر کمل. جی جی بھی اصل میں ایک سیکنڈ میں یہ ریمائنڈر اذان کا لگا ہوا ہے، وہ کمپلیٹ ہو جائے، مجھے آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے. آپ کی یہاں آواز پہ صاف کوئی آواز نہیں. آواز صاف آپ نہیں تھی. ہمیں اذان کی کوئی آواز نہیں آ رہی، آپ سٹارٹ کر سکتی ہیں. جی کمل. جی جی بھی ایک سیکنڈ کی بات ہے، بس یہ میرے موبائل میں اصل میں ریمائنڈر لگا ہے، وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، ہٹ بھی نہیں رہا نا وہ. وہ ریمائنڈر کتنی دیر رہے گا؟ بس یہ میرے بیٹے نے ذرا بڑی والی اذان اس پہ سیٹ کر دی تھی، مطلب آخری وہ پڑھنا ہے. جی جی ختم ہو گیا، میں آگے. جی قل جو ہے، جی قل فعل امر ہے، اور بھی روٹ سما، لیٹرز و باب. یہ وہ نہیں اب اس کے روٹ لیٹرز بتائیں، باب بتائیں، فاعل بتائیں قل کا. قولا یقولو، قاف واو لام اس کا روٹ لیٹر ہے، اور قولن اس کا مصدر ہے. باب. نا؟ جی جی باب بتا دیں. باب اس کا باب وہ ہے نا. نون سے ہے یہ. آگے فاعل بتا دیں. جی فائل، قل کہہ دو، فعل اور فائل. اب یہ آگے بھی سما آئے گا نا. اب اس کا فاعل بتا دیں. قل کون کہہ دے؟ کوئی ایک کہے، دو کہے، زیادہ کہیں، کس کو فاعل بنائیں گے آپ؟ واحد، مثنیٰ یا جمع کو؟ نہیں واحد کو. جی انتا کو. ٹھیک ہے، کیونکہ حاضر کے صیغے ہمیشہ فاعل بنتے ہیں پھر امر میں. آگے سما پہ آ جائیں. جی یہ بیسا اور ما دو الگ الگ ورڈ ہے نا. تو بیسا تو فعل ضم ہے، واحد ہے، ماضی کا ہے، صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے. اور ما جو ہے موصولہ ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. یا مروکم، یہ جو ہے فعل مضارع ہے اور واحد مذکر غائب ہے. اور یہ امارا یامرو امرن، یہ اس کا اور یہ ماضی اس میں مضارع، جو ساتھ میں کم اٹیچ ہے یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی نا. تو کیا بنے گی یہ؟ یہ اس کا مفعول بنے گی. ٹھیک ہو گیا. آگے بھی ہی.
جی با حرف جر ہے اور ہا تو ضمیر ہے مجرور واحد ٹھیک مذکر غائب کی، اس کا، اس کی میننگ اس کا میں آ جائے گی. ٹھیک. ایمان یہ تو اب وہی بن جائے گا نا مرکب اضافی. ابھی اس کو بنائے نا، جار مجرور کو کیا بنائیں گے یا مرو فعل کے لیے؟ کسی کی ویڈیو آن ہوئی ہے، چیک کر لیں. جار جی مجرور یامرو، کیا بنائیں گے؟ جی یامرو فعل کے لیے متعلق فعل ہی بنے گا نا. آگے ایمانکم. جی ایمانکم مرکب اضافی. آگے مرکب اضافی ہو کے کیا بنے گا؟ مرکب اضافی ہو گئے پھر یہ وہی بھی کی وجہ سے پھر یہ اس کا بھی ایمان کا اعراب کیا ہے؟ ایمان، ایمان جو مضاف ہے نا، اس کا اعراب کیا ہے؟ ایمان وہ آ رہا ہے نا، پیش آ رہا ہے اس پر، مطلب دمہ آ رہا ہے. جی ایمان کیوں پیش آ رہا ہے؟ مرفوع کیوں ہے یہ مرکب اضافی؟ پیچھے فعل آ رہا ہے، اس کے لیے کچھ بنائیں گے نا آپ اس کو. یہ مرفوع ہے تو کوئی وجہ ہوگی نا. ایمانو، تو یہ مرفوع کیا چیز بنتی ہے فعل کے اندر آ جائے تو، فعل کے بعد آ جائے تو فاعل بنے گا نا. فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے اور مفعول منصوب حالت میں ہوتا ہے، تو فاعل جی حالت اگر یہ رفع میں. ایمان نہ ہوتا تو ہم مفعول بناتے. ایمانو ہے تو یہ فاعل بن رہا ہے یأمرو فعل کے لیے، اور یأمرو فعل کے اسی لیے پہلا صیغہ ہے کیونکہ اس میں ظاہر فاعل آ سکتا ہے. اچھا سکتا اب ہے. یأمرو فعل اپنے فاعل کم مفعول اور متعلق سے مل کے کون سا جملہ ہوا؟ جملہ فعلیہ. اب یہ اسم پورا جملہ فعلیہ اسم موصول کے لیے کیا بنے گا؟ صلہ. اور اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر بئس جو فعل ہے اس کے لیے کیا بنے گا؟ مفعول. نہیں، جو چیز کمپلسری ہے فعل کے اندر ہونا ضروری ہے وہ فاعل فاعل ضروری ہے. فاعل بنے ٹھیک گا. ہے، فاعل بنے گا. اور اب یہ پورا جملہ فعلیہ ہو کے نا، اس کو ہم کہہ دیں گے، یا تو آپ صرف اتنا ہی بس کہہ دیں فعل و فاعل ہو کے جملہ فعلیہ دیٹس اٹ، اگر سمپل سی ترکیب رکھنی ہے. آگے مزید آگے تھوڑا جانا ہے تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو اتنا حصہ ہے یہ خبر مقدم ہے. مبتدا مؤخر جو ہوتا ہے وہ مخصوص بالضم ہوتا ہے. پھر مخصوص بالضم یعنی مبتدا مؤخر پھر خبر مقدم سے مل کے پھر ایک پورا جملہ بن کے وہ جملہ فعلیہ کمپلیٹ ہوتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ وہ مخصوص بالضم جو ہے نا وہ مبتدا مؤخر وہ محذوف ہے. ٹھیک ہے، تو بس محذوف. اتنا حصہ ہی ہے کہ یہ فعل با فاعل ہو کے جملہ فعلیہ دیٹس اٹ. اب اس پورے جملہ فعلیہ کو کل مفعول کل فعل کے لیے کیا بنائیں گے آپ؟ مقولہ. مقولہ. مقولہ بنا دیں گے. ویری گڈ. اینڈ پہ جملہ بن گیا یہ پورا کل اپنے فعل با فاعل اور مقولہ سے مل کے پھر جملہ فعلیہ ہوا. ٹھیک ہے، آپ اس کا جی ٹرانسلیشن کریں. کل کہہ دو یا آپ کہہ دیجئے. ٹھیک، بی سما. بی سما یعنی بی نہیں ہے یہ، بی تھوڑا سا جھٹکا دے، حمزہ ہے نا. جی بی ایسا برا ہے. ماں جو یا مرکم وہ تمہیں حکم دیتا ہے. اور بھی وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ حکم دیتا ہے، مطلب تمہارا ایمان حکم دیتا ہے. ایمان. ہاں پھر جب ہی وہ اس کے لیے فائل. فاعل یہ ہے. جی جی اوکے، ایمان اچھا میں نے بھی ہی مطلب اس کا. اب یہ جو ہی کی ضمیر ہے یہ کہاں لوٹ رہی ہے؟ یہ جو ہو کی یہ ضمیر ہے نا یہ ماں کی طرف لوٹ رہی ہے، اسم موصول کی ماں طرف. ٹھیک ہے، اس سے تو اس لیے پھر جب اسم موصول کا مطلب جب ہم کہیں گے نا جو حکم دیتا ہے، یعنی جو ایمان تمہیں حکم دیتا ہے اس کا اور جو ان کو آپس میں پھر آپ جوائن کریں گے تو پھر بن جائے گا جس کا. جس کا. صحیح. ٹھیک ہو گیا. تو جس کا تمہارا ایمان حکم دیتا ہے تمہیں. تمہیں حکم دیتا ہے تمہیں تمہارا ایمان. صحیح. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یہ لاسٹ پارٹ ہے، اس کو بھی کمپلیٹ کر دیں. جی جو ہے شرطیہ. جی حرف شرطیہ. آگے کنتم. ان شرطیہ ہے. کنتم جی یہ فعل. ٹھیک ہے، یہ فعل. جی کنتم پھر فعل ناقص ہے نا، ماضی جمع ناقص. مذکر کا. یہ آپ روٹ لیٹر سے فیہا باب ہے. بتا دیں. کانا یکونو کونن.
باب نون ہو گیا. ہاں ٹھیک, جزاک اب اسم بتا دیں, اس میں اسم کیا ہوگا؟ جی روٹ لیٹر تو وہی ہے قاف واو لام. جی آپ نے کانا یکونو بولے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اب اس میں فاعل بتائیں, وہ فاعل نہیں سوری اسم بتائیں اس کا. جی وہ تو پھر وہی ہے نا انتم مؤمنین. کثیرہ. جی جی مؤمنین پہ آ جائیں. جی مومنینا جی یہ وہی ہے. اس میں فائل یہ تو پھر جی اسم الفاعل ہے, اس میں ٹھیک ہو فائل گیا. جمع مذکر اور کون سے باب سے اسم مرکب الفاعل کا ہے دے یہ؟ رہا ہے. کون سے باب سے ہے؟ جی یہ شروع میں میم ہے نا, تو میم پیش کے ساتھ, تو یہ کیا ثلاثی سے ہوگا یا مزید الفی کے کسی باب سے ہوگا؟ مزید فی کے. مزید الفی. اب آپ نے ثلاثی کے بارے میں نہیں سوچنا کہ کوئی ثلاثی کا کوئی باب ہوگا, مزید الفی کا ہی کوئی باب ہوگا. تو آپ سوچنا ہوگا کہ کیا اس کے اوپر کوئی شدہ ہے کہ باب تفعیل ہو سکے, کیا الف ہے جو باب مفعلہ ہو سکے, کیا نون اس میں باب انفعال یا افتعال یا استفعال کی کوئی نشانی موجود ہے؟ نہیں ہے ایسا کچھ بھی. تو یہ باب افعال سے ہے. ٹھیک ہو گیا. افعال حمزہ میم نون باب صحیح. افعال سے یہ اسم الفاعل ہے, اور اس وقت یہ اینا کے بعد منصوب ہے کیونکہ یہ خبر کنتم بن رہا ہے. اور یہ پورا جملہ فعلیہ خبر ناقص ہو گیا, شرطیہ ہو گیا. اور اس کا ترجمہ جی کریں. انا بے شک انا نہیں ہے, کنتم اس نے نہیں نہیں, انا نہیں ہے, یہ ان ہے. ان جی اگر. جی ان اگر, جی وہ میں نے سوری اس کو ان کی طرح, ان اگر کنتم ہو تم مومنین مومنوں میں سے یا مومن. ٹھیک ہو گیا, اگر تم ہو ایمان والے یا مومن. ٹھیک ہو گیا, الحمدللہ. جزاک اللہ خیر سسٹر کنول, ماشاء اللہ بہترین کیا آپ نے, جزاک اللہ خیر. نیکسٹ سسٹر, نام بھول گئی میں, سسٹر سارا آئی تھنک ہے. جی سسٹر سارا, رول نمبر 8, آپ سٹارٹ کریں انشاءاللہ. جی میم. اس آیت کو آپ کمپلیٹ کریں, سٹارٹ کریں انشاءاللہ. کل جو ہے میم فعل امر ہوگا, انتا فاعل, قاف ٹھیک, واو لام اس کا مادہ ہے باب نون سے. ویری گڈ. آگے ان ان کانت. ان شرطیہ ہو گیا, اور کانت فعل ماضی ناقص, قاف واو نون اس کا مادہ ہے باب نون سے. پرفیکٹ. لکم جو ہے یہ بن جائے گی خبر مقدم کانت کی. پہلے اس کو کیا کون سا مرکب بنائیں گے آپ؟ جار مجرور, مرکب جاری, جار مجرور ہو جائے گا. اچھا, خبر مقدم بھی بنا سکتی ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کو متعلق بھی بنا سکتی ہیں کانت کا. صحیح, جی ٹھیک ہے, صحیح. خبر آگے آ متعلق جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک تو ہے. آگے الدار الاخرۃ. دار الآخرت, یہ اسم کانت بنے گا, مرکب توصیفی ہو کر اسم کانت بن جائے گا. ویری گڈ. اب اتنا حصہ جو ہے یہ پورا کون سا جملہ بنا؟ یہ میم جملہ فعلیہ ناقص. ہاں جی, اور ساتھ میں شرطیہ, اس لیے کیونکہ پیچھے شرط آ رہی ہے, ایسے میں جی ان شرط آ ہے. رہا ہے. اب جملہ اس کا, فعلیہ اب اس پورے جملہ فعلیہ ناقص کو آپ کھول کے لیے بنائیں کچھ. کل کے لیے مقولہ بن جائے گا یا پھر مفعول. اور اینڈ پہ یہ پورا ہو گیا جملہ فعلیہ ایک اور. تو اب یہ جی جو مقولہ ہے نا ابھی انکمپلیٹ ہے کیونکہ اس کا بھی جواب شرط رہتا ہے. تو اب اس کا ٹرانسلیشن کریں. جی آپ فرما دیجئے, اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر. اگر آخری گھر تمہارے لیے ہے, تو اب اس کی جو ابھی اسم کانت ہم نے ڈھونڈا تھا نا, تو خبر کانت ابھی رہتی ہے. تو جی اب نکالیں اس کا خبر کانت ڈھونڈتے ہیں, چلیں. جی سسٹر سارا. اند اللہ, اند اللہ, تو میم یہ اند اللہ مرکب اضافی بن رہا ہے, ٹھیک. اور یہ بن جائے گی خبر. نہیں یہ ظرف ہے نا, اس کو نہیں ابھی بنائیں گے. خالصتاً کلیئر کیونکہ منصوب ہے, اس کو ہم خبر بنائیں گے. تو اس کو یہ جو عند اللہ مرکب ظرف سے بننے والا مرکب اضافی ہے نا, تو اس کو متعلق کر دیں گے خالصتاً کا.
اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ ضرب سے بننے خالص والا بھی جو مرکب اضافی ہوتا ہے اس کو مرکب جاری کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو اس کو بھی پھر ہم جس مرکب جاری کو متعلق بناتے ہیں اس طرح اس کو بھی متعلق بنا سکتے ہیں. لیکن کس کے متعلق بنائیں گے؟ آپ کو پتا ہے 8 چیزوں کے متعلق ہوتا ہے مرکب جاری یا ضرب سے بننے والا مرکب اضافی. تو 8 چیزوں میں جو ہے نا وہ اسم الفاعل بھی ہوتا ہے. تو خالصتاً اس وقت کیا ہے؟ اسم الفاعل. اسم الفاعل. خالص کی پھر وہ آگے وہ آگے مؤنث آگی، اور یہ اسم الفاعل ہے خا لام صاد، اس کا متعلق بنا. ٹھیک ہے، آگے من دون الناس. من جو ہے جر، حرف جر، ہوں اور ہوں دون الناس مرکب اضافی بن جائے گا، مجرور ہو جائے گا. ہوں اور جار مجرور مل کے اس کو بھی آپ متعلق بنائیں. بعض کو دو متعلق آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جی یہ بھی متعلق اسم الفاعل خالصتاً کے ہو جائے گا. پھر اب اسم الفاعل خالصتاً اپنے دونوں مفعول سے دونوں متعلق سے مل کرنا، یہ پوری خبر کانت ہو گیا. ٹھیک ہے، اوکے کیونکہ یہ کیوں منصوب ہے؟ بیسیکلی یہی خبر کانت ہے. پھر اس کے متعلق بھی 2 چیزیں ہیں تو اس لیے ان کو بھی ساتھ ہی ہم جوڑ لیں گے. تو یہ پورا کا پورا خبر کانت ہو گیا، کیونکہ خبر کانا جو ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے. اب منصوب ہوتی ہے. ٹرانسلیشن. جی ان اللہ، اللہ کے پاس، خالصتاً مخصوص ہے سوائے لوگوں کے. ہاں، دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، یعنی باقیوں کے سوا، باقی جی دوسرے لوگوں کے سوا. کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے پاس کیا صرف آخری گھر تمہارے ہی لیے ہے باقی لوگوں کو چھوڑ کر؟ اس طرح سے. تو جی اب اس کا جو ہے نا اگلا حصہ، ہاں یہاں پہ آیت جی کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کو آپ کمپلیٹ کر دیں. فتمنوا الموت، فا جو ہے یہاں پہ فا جزائیہ ہوگا. یہ جی جی تمنوا فعل امر، ٹھیک. انتم فاعل. میم یہ باب فا سے آئے گا، تمنا یا تمنا؟ یہ جو اس کے اوپر شدہ ہے، اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ اور پہلے اس کے روٹ تفاعل. لیٹر، پہلے ایسا کرتے ہیں اس کے روٹ لیٹر فائنڈ کرتے ہیں. میم نون اور یہاں پہ جو ہے نا یا بھی ہے ایک. میم نون یا اس کے روٹ لیٹر ہیں. اب ایک تا ایکسٹرا ہے اور ایک شدہ ایکسٹرا ہے. تو ایسا کون سا باب ہے جس کے اندر تا اور شدہ دونوں آتے ہیں؟ تفاعل. ویری گڈ. تو یہ باب تفاعل سے ہے. اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ اگر فعل امر ہے تو اس کی علامت مضارع نہ کہیں آپ سوچ رہی ہوں تو علامت مضارع جو ہے نا وہ ہٹا دی گئی ہے. یہ تا جو ہے نا تفاعل کی تا ہے، یہ علامت مضارع نہیں ہے. ٹھیک ہے، ویسے بھی فعل امر میں تو علامت مضارع ویسے بھی نہیں آتی نا. تو اس کا مطلب کہ یہ 2 بار تا تھی جس میں سے ایک تا ہٹا دی گئی فعل امر بنانے کے لیے، دوسری تا تو آلریڈی تفاعل کی وجہ سے ہے، اور یہ شدہ باب کی وجہ سے شدہ ہے. اور یہاں پر ایک چیز اور بتاتی چلوں کہ یہ جو باب تفاعل کا فعل امر بنتا ہے نا، یہ ایگزیکٹلی وہی ہوتا ہے جو اس کا جو بناوٹ ہوتی ہے نا فعل ماضی جیسی ہوتی ہے. اگر فعل ماضی میں بناؤں گی نا کہ ان روٹ لیٹر سے فعل ماضی بناؤں اور یہ جمع کا صیغہ بناؤں تو وہ بھی تمناؤ بنے گا. یہ واو کے اوپر پیش تو اس کو جوڑ کے پڑھنے کے لیے آئی ہے. ٹھیک ہے، واو کے اوپر پیش ہٹا دے اگر تو یہ تمناؤ ہے، اور یہی چیز فعل ماضی میں بنے گی. پھر آپ سوچیں گی کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کب یہ فعل ماضی ہے کب فعل امر، کیونکہ دونوں بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں. باب تفاعل ایک واحد ایسا فعل ہے، ایسا باب ہے جس کا ماضی اور امر کا جمع کا صیغہ بالکل ایک جیسا ہوتا ہے. صرف جمع کا صیغہ، کیونکہ جو پہلا صیغہ ہوتا ہے اس میں تو آپ کو کلیئر جو ہے نا آخر میں زبر نظر آ جائے گی اور فعل امر پہ آپ کو جزم نظر آ جائے گی. تو آپ پہلا صیغہ تو آسانی سے پہچان کر لیں گی. لیکن جمع کے صیغے میں دونوں میں آخر میں واو آتا ہے اور الف آتا ہے ساتھ میں، واو اور الف، تو وہ پھر بالکل ایک جیسا. پھر یہی ہوگا کہ آپ دونوں طرح سے ترجمہ کریں. اگر اس کو فعل ماضی کر کے ترجمہ کریں گی پھر یہ ہوگا کہ انہوں نے تمنا کی موت کی، انہوں نے تمنا کی موت کی، تو یہ ماضی میں ہوا. اور اگر آپ امر میں کریں گی تو پھر ہوگا کہ تم تمنا کرو موت کی. جی ٹھیک ہے، یہ تو اللہ اب تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں نا یہودیوں سے. ہاں پھر اب یہ چونکہ یہ جواب الشرط بن رہا ہے، اور یہ جواب الشرط جو ہے نا یہ 2 شرطوں کا جواب الشرط ہے. ایک جو پیچھے بھی جملہ فعلیہ ناقص کی ہم نے جو شرط آئی تھی اس کا شرط بنے گا کہ اگر تم جو ہے آخر سمجھتے ہو کہ آخرت کا گھر تمہارے ہی لیے ہے تو ٹھیک ہے، پھر موت کی تمنا کرو. یہ حکم دیا جا رہا ہے، کرو. پھر مطلب موت کی تمنا کرو، یہ نہیں کہ انہوں نے پھر موت کی تمنا کی. پھر ماضی میں اب یہاں سے میں پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ ماضی میں اب ہم نے اس کا ترجمہ نہیں کرنا، ہم نے امر میں کرنا ہے.
ٹھیک ہو گیا. صحیح. تو اس طرح سے پھر جی آپ کو دونوں طرح سے ٹرانسلیشن کر کے پھر چیک کرنا ہوگا کہ ہم اس کو ماضی بنائیں کہ امر، کیونکہ یہ دونوں لکھنے میں بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی تو اب اس کے اندر آپ فاعل بنائیں. انتم فائل ہے اس میں. انتم فاعل ہے. الموتا. الموتا مفعول بھی بن رہا ہے. ویری گڈ. اور اتنا حصہ کیا بنائیں گے آپ؟ یہ کون سا جملہ بنا اور پھر کیا بنا؟ جملہ فعلیہ جواب الشرط. جواب شرط. اور میں نے مقدم اس لیے لکھا کیونکہ یہ اس کے لیے، یہ جو اگلا حصہ ہے نا اس کے لیے جواب شرط مقدم ہو چکا ہے. اور جو پچھلی شرط ہم جملہ فعلیہ ناقص شرطیہ بنایا تھا کہ اگر تم جی سمجھتے ہو کہ یہ آخری گھر تمہارا ہی ہے، باقی ساروں کو چھوڑ کے اللہ کے پاس صرف تمہارے لیے ہے، اس کا بھی جواب شرط یہی ہے. بعض کا اچھا، ہوتا ہے مطلب کہ ہم جب پہلے بھی دو شرط ہے اور اینڈ میں بھی شرط ہے ہاں اور درمیان میں جواب الشرط ہے. درمیان میں جواب شرط ہے. اور یہ جواب شرط بھی دونوں کو کور کر رہا ہے کہ اگر کہا جا رہا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ آخری گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے اللہ کے پاس، باقیوں کو چھوڑ کے، باقیوں کسی کے لیے نہیں ہے، صرف تمہارے لیے ہے، تو ٹھیک ہے پھر موت کی تمنا کرو. اس کے جواب شرط صحیح. بن گیا. اور اب اس میں بھی ہے، اور اگر تم سچے ہو تو ٹھیک ہے موت کی تمنا کرو. تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ جواب شرط جو ہے نا دو شرطوں کو کور کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. صحیح. آگے ٹھیک. آ جائے ان پہ. ان جو ہے میم یہ پھر شرطیہ ہو جائے گا. ہوں ان حرف شرط. کنتم جو ہے وہ اس میں یہ انتم فعل ناقص، فعل ماضی ناقص، ہوں کاف واو نون اس کا مادہ ہے باب نون سے، اور انتم اس میں فاعل ہے، ویری اسم ہے. گڈ ویری گڈ. اور صادقین. صادقین یہ خبرو کنتم بن رہا ہے. اور ٹھیک صادقونہ سے یہ صادقینہ اس لیے ہوا کیونکہ یہ نصب حالت میں ہے خبرو کنتم کی وجہ سے. اور یہ اسم الفاعل ہے صادقون، ٹھیک ہو صادقونہ گیا. صادقونہ سے. ویری گڈ. اب یہ پورا حصہ کیا بنے گا؟ یہ میم بنے گا فعل ماضی نہیں، ناقص، جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ، ہاں جی جملہ فعلیہ ناقص شرطیہ، جی بالکل. جملہ فعلیہ ناقص شرطیہ. میں نے جملہ فعلیہ تو لکھا ہے، ناقص نہیں لکھا، تو میں اس کو ایڈٹ بھی کر رہی ہوں. بہرحال یہ جملہ فعلیہ ناقص شرطیہ ہو گیا. تو یہ والا جواب صحیح. شرط جو ہے وہ اس کے لیے بھی بنے گا، اور جو پچھلے جو جملہ فعلیہ آیا تھا اس کے لیے بھی بنے گا. سسٹر رابعہ آپ کی ویڈیو آن ہو رہی ہے. اچھا، اب یہ جو ہے آپ اس کا ترجمہ کریں. بس تم تمنا کرو موت کی ہوں اگر تم سچے ہو. ہوں اگر تم ہو سچے. اب اسٹک ہو گیا ابھی. اچھا اگر ہو تم سچے. سچے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جملہ فعلیہ ناقص ہو کے شرطیہ بنا. ٹھیک. الحمدللہ یہاں پہ ہماری آیت نمبر 94 کمپلیٹ ہوئی. جزاک اللہ خیر سسٹر سارا، ماشاءاللہ بہترین کیا آپ نے. جزاک اللہ میم. نیکسٹ آیت نمبر 95 ہے وَإِيَّا کی. نہیں، آیت نمبر 95 کے لیے ہمارے ساتھ کون سی سسٹر ہوں گی؟ سسٹر شائمہ، سسٹر جبین، سسٹر راہیلہ یا سسٹر رابعہ؟ میں کر دوں. ابھی سسٹر ان میں سے کوئی ہے؟ سسٹر شائمہ، جبین، راہیلہ اور رابعہ، ان میں سے کون سی سسٹر اویلیبل ہے؟ رابعہ. راہیلہ کے رابعہ؟ رابعہ. رابعہ. جی سسٹر رابعہ، انشاءاللہ اتنے حصے کو آپ کمپلیٹ کریں. واو استنافیہ ہے. لن حرف نفی ہے. اور اچھا، اس کو یہ آپ واؤ کو عطف کر دیں کیونکہ ابھی پچھلی بھی جو موت کی تمنا چل رہی تھی نا اسی سے ریلیٹڈ ابھی بات چل رہی ہے. استناف بھی کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اور عطف کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے. آگے لن پہ آ جائیں. لن حرف نفی ہے اور زوردار نفی کرتا ہے اور ناصبہ بھی ہے. اس کے بعد عام طور سے فعل مضارع آتا ہے اور یہ اس کو منصوب کر دیتا ہے، تو فعل مضارع آیا ہے. یتمنّو
اس نے اس کو منسوب کیا ہے کیونکہ یہاں پر یہ تھا یتمنون، نون ہٹا دیا گیا، نون منسوب ہے. اور اس کا اس کا روٹ وہ لیٹر بتا دیں اور باب بتا دیں. لیٹر ہے میم نون یا، باب تفعل سے. پرفیکٹ. اور ہم اس میں فاعل ہے، گڈ. اور ہو آگے لگا ہے تو ہو مفعول بھی بن گیا. پرفیکٹ. ابدن، ابدن ماضی کے ساتھ بیما، ابدن کیا بنے گا؟ ابدن جو ہے نا تو یہ ظرف کے طور پر آتا ہے تو یہ اس کو مفعول فی ہی بنا دیں گے پھر. جی مفعول فی ہی، ٹھیک. اور بیما مرکب جاری بن گیا، مرکب جاری تو بنا لیکن با جار ہے اور ما اس میں موصول ہے، اور جب موصول آئے گا تو اس کا صلہ آگے آئے گا تو یہ بن جائے گا. یہ آگے ہے قدمت، قدمت فعل ماضی ہے، اس کا مادہ ہے قاف دال میم اور باب تفعیل ہے یہ. پھر پرفیکٹ. اس کا مادہ، اس کا فاعل ہو جائے گا، اس کا فاعل آگے آ رہا ہے جی جی. ایدیہم، تو ہوں. ایدیہم مرکب اضافی ہو کر کے یہ قدمت کا فاعل بن جائے گا. ٹھیک ہے میم؟ بالکل آپ ٹھیک ہے. جی بالکل آپ ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا یہ مرفوع حالت میں بھی ای دن جو ہے نا ای دن ہی رہتا ہے. ای جی دن ای دن مجرور میں بھی ای دن ہوتا ہے تو مرفوع حالت میں بھی ای دن ہی رہتا ہے. اور اس کی جو یا ہوتی ہے، یا دال یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، تو جو آخری والی یا ہوتی ہے وہ ویسے تو معذوف رہتی ہے لیکن جب یہ مرکب اضافی بن کر آ رہا ہو یا اس کے ساتھ ال لگا ہو تو پھر یہ یا واپس آ جاتی ہے. تو چونکہ اس وقت یہ مضاف بن رہا ہے تو اس لیے اس کی یا واپس آ گئی. لیکن ہوتا پھر وہ یہ کیا ہوگا کہ تنوین ای دن کی جگہ پھر ای دی بن گیا تو یہ ای دو نہیں ہوتا، رفع حالت میں بھی یہ ای دی رہتا ہے. تو یہ اب قدمت فعل اپنے فاعل سے مل کے کون سا جملہ بنا اور کیا بنا؟ جملہ فعلیہ بنا، اور یہ ما موصول کے لیے صلہ بھی بنا، اور صلہ بن کر کے جو ما موصول سے پہلے با آیا تھا اس کے لیے یہ مجرور بن گیا، اور پرفیکٹ. مجرور بن کر کے یہ یتمنو کے لیے متعلق بن گیا، اور پھر یہ بھی جو ہے جملہ فعلیہ بن گیا یتمنو سے بالکل پورا. ٹھیک ہو گیا. بالکل ٹھیک. آپ اس کا ٹرانسلیشن کریں. اس کا ٹرانسلیشن ہوگا ولن یتمنون، اور وہ ہرگز اس کی آرزو نہیں کرے، اس ابدن کبھی، یہی ہو گیا ہاں، اور وہ کبھی بھی. ہرگز اس کی آرزو کبھی نہیں کریں گے. کس کی یہ ہو کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ کس کی تمنا نہیں کریں گے یہ ہو کی ضمیر؟ یہ ہو کی ضمیر کس چیز کی تمنا کا ذکر ہو رہا تھا پہلے؟ یہ جو پہلے موت کا ہو رہا تھا یہ پیچھے کی طرف پرفیکٹ. جا رہی ہے. ہاں کہ موت یہ بنی کہ موت اس موت کی وہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے. جی. پھر گڈ. یہ آیا اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. ویری گڈ. تو یہاں پہ بھی با جو ہے یہ با سببیہ ہے، حرف جر سببیہ، اچھا کہ اس ہاں وجہ سے وہ تمنا نہیں کریں گے کیونکہ جو انہوں نے کام کیے اور آگے بھیجے، یعنی جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا اس کی وجہ سے انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیسے کام کیے ہوئے ہیں تو وہ مرنے کی تمنا نہیں کریں گے. ٹھیک. آگے لاسٹ پارٹ کر دیں. آگے واللہ، تو واو یہاں پہ بھی عطف بنا ہے کہ استناف استنافیہ، کر دیں. استناف کر استناف، دیں جی. واو استنافیہ، جی جی. اللہ مبتدا بن جائے گا، علی علیمن خبر ہو گیا، اور بالظالمین تو با یہاں جار ہے اور ظالمین بھی یہاں پر مجرور ہے، تو بالظالمین مرکب جاری ہو کر یہ متعلق ہو گیا. اور شروع میں دیکھیں ظالمون آیا تھا وہ رفع حالت تھی، اب یہ ظالمین اس وقت مجرور یہ ہے کیونکہ اس مجرور کے ہے بعد حرف جر لگا ہے. وہ بھی اور اسم یہ الفاعل تھا، ظالمون بھی اسم الفاعل اور ظالمین بھی اسم الفاعل. جی ٹھیک. اب یہ پہ پورا کون سا جملہ بنا؟ جملہ اسمیہ. جی. ٹرانسلیشن. ٹرانسلیشن ہو جائے گا واللہ، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو. بالکل ٹھیک.
ماشاءاللہ بہترین. الحمدللہ یہاں پہ ہماری آیت نمبر 95 تک مکمل ہوا. جزاک اللہ خیر سسٹر رابعہ، بہترین کیا آپ نے ماشاءاللہ. جزاک اللہ. ابھی ہم اس کا ریکیپ دیکھ لیتے ہیں کہ آیت نمبر 92 پہ ہم نے دیکھا شریعت موسیٰ کی خلاف ورزی، بچھڑے کو معبود بنا لینا، یہود کی عہد فراموشی یعنی کہ ان پہ جو کوہ طور اٹھا کے ان سے عہد لیا گیا تھا، میثاقکم، ان سے عہد، پکا عہد لیا گیا تھا، پھر بھی انہوں نے اس عہد کو توڑا، اور اللہ کے احکامات کو، احکام الہی کو سن کر بھی نافرمانی کرنے کی گستاخی کی. یعنی جب اللہ نے کہا کہ اس کو پکڑ لو مضبوطی سے اور اس کو سنو، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. مطلب اتنی ان میں ہٹ درمی تھی توبہ استغفار کہ مطلب تبھی تو یہ بڑی عجیب قوم تھی. بہرحال بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس جانا. شاید کسی نے کچھ کہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا. ان کے ایمان کی مذمت جو انہیں ایسا کام کرنے کا حکم دیتا ہے. وہ اس رازے سے بولتا ہے. مائک میوٹ کر لیں صاحب، مائک میوٹ کر لیں پلیز. آیت نمبر 94 میں ہے کہ انہیں موت کی تمنا کرنے کا حکم اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پاس باقیوں کو چھوڑ کر صرف انہی کے لیے آخری گھر ہے، اور لیکن جو کام وہ کرتے رہے اس کی وجہ سے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. تو یہ آج ہم نے الحمدللہ اتنا حصہ کور کیا. نیکسٹ میں انشاءاللہ ہماری جو ہے 100 آیات کمپلیٹ ہو جائیں گی انشاءاللہ. اگلے پارٹ میں 96 سے لے کے 100 آیات تک کو ہم کور کریں گے. دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا. آمین وإیاکم.